رات کے 10:30 بج رہے تھے، کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، پنکھا چل رہا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، اور بستر کے دونوں کناروں پر میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ احمد لیپ ٹاپ بند کر کے بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، عائشہ تمہیں روز روز شکایت کیوں رہتی ہے؟ میں تھک گیا ہوں ان بحثوں سے۔ عائشہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، شکایت شکایت نہیں احمد، حقیقت ہے تم بدل گئے ہو۔ تمہیں اب میری پرواہ نہیں رہی، تمہیں صرف اپنا کام، اپنے دوست اور اپنا فون عزیز ہے۔ احمد نے گہری سانس لی۔ عائشہ، تم ہر بات میں الزام لگا دیتی ہو، کبھی اپنے لہجوں کو بھی تو دیکھو۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاں میں غلط ہوں، ہمیشہ میں ہی غلط ہوں۔ تم تو فرشتہ ہو نا، تمہارے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ میں دن بھر اکیلی رہتی ہوں، تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں، تمہارا انتظار کرتی ہوں، اور تم آتے ہو تو بس فون اٹھا کر بیٹھ جاتے ہو۔ احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں محنت کرتا ہوں تاکہ تمہیں آسانیاں دے سکوں، لیکن تمہیں صرف توجہ چاہیے۔ عائشہ نے تلخی سے کہا، مجھے آسانیاں نہیں تم چاہیے احمد۔ یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، پچھلے کئی ہفتوں سے یہی چل رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی لڑائیوں میں بدل جاتی ہیں، اور پھر دونوں دنوں تک باتیں نہ کرتے تو وہ عائشہ نے ناشتہ میز پر رکھا، مگر احمد کے لیے چائے نہیں بنائی۔ احمد نے خاموشی سے بیگ اٹھایا اور دفتر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر سوچنے لگی، کبھی احمد میرے بغیر ایک گھنٹہ نہیں رہ سکتا تھا، اب گھنٹے کیا دن گزر جاتے ہیں اور اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ محبت تھی یا صرف ایک عادت؟ اسی دوران احمد دفتر میں بے چین بیٹھا تھا، کام پر توجہ نہیں تھی، ہر میسج پر دل کرتا کہ عائشہ کو لکھے معاف کرنا، لیکن پھر حالات درمیان آ جاتے۔ ہمیشہ میں ہی کیوں کہوں، کبھی اسے بھی احساس ہونا چاہیے۔ شام کو جب احمد واپس آیا تو گھر میں خاموشی تھی، کھانے کی میز پر کچھ نہیں رکھا تھا۔ کچن میں عائشہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں چمچ مگر نظریں خالی۔ احمد نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، آج کھانا نہیں بنا؟ عائشہ نے بغیر دیکھے جواب دیا، بھوک نہیں۔ احمد نے تلخی سے کہا، تمہارا یہ رویہ سب کچھ برباد کر دے گا۔ عائشہ نے پلٹ کر دیکھا، اور تمہاری لاپرواہی نے پہلے ہی سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ احمد نے غصے سے موبائل میز پر رکھا، کب تک یہ ڈرامہ چلے گا؟ جب تک تم سمجھ نہ جاؤ کہ رشتے فون اور پیسوں سے نہیں، احساس سے چلتے ہیں۔ احمد چلایا، تمہیں ہر چیز میں شک ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ عائشہ کی آواز بھرا گئی، چھوڑ چکے ہو احمد، بس بولے نہیں ابھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ احمد نے سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، شاید واقعی ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ عائشہ نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، یہ بات تم نے آج کہی، لیکن دل میں تو کب کی کہہ چکے تھے نا۔ احمد کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی ہنسی آئی، نہیں عائشہ، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، بس یہ جھگڑے ختم چاہتا ہوں۔ تم مجھے وہ پرانی عائشہ واپس دے دو جو تمہاری بات پر مسکرا دی۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی، اور تم مجھے وہ احمد واپس دو جو میرا خیال رکھتا تھا، جو میری خاموشی کو بھی سمجھ لیتا تھا۔ اگلے دن دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کی۔ دوپہر میں احمد دفتر سے لوٹا تو گھر خالی تھا۔ ٹیبل پر ایک چٹ پڑی تھی، میں امی کے گھر جا رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے، شاید اس گھر کی خاموشی تمہیں بھی کچھ سوچنے پر مجبور کرے۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے، وہ صوفے پر بیٹھ گیا، اور وہ لمحہ یاد آیا جب عائشہ کی پہلی ہنسی نے اس کے دل کو چھوا تھا۔ پھر شادی کا دن، پھر وہ وعدہ کہ کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا، لیکن آج عائشہ رو رہی تھی اور وہ خاموش تھا۔ دن گزرتے گئے، 2 ہفتے بعد بھی عائشہ واپس نہ آئی۔ احمد نے کئی بار فون اٹھایا، مگر نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ہاتھ رک گیا۔ پہلے وہ کرے رابطہ، ہمیشہ میں کیوں جھکوں؟ مگر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دن دفتر سے لوٹتے ہوئے احمد کو بخار ہو گیا، اکیلا پن اس پر طاری ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے اچانک اس کی نظریں اس مگ پر پڑی، وہی سفید مگ جس پر عائشہ نے لکھا تھا، میرے احمد کے لیے۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ مگ کو سینے سے لگا کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، میں ہار گیا عائشہ، میں ہار گیا، اپنی انا سے، اپنے لہجے سے، بس تم لوٹ آؤ۔
اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی، ہاتھ میں بیگ، چہرے پر تھکن مگر آنسو میں نرمی تھی۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، آؤ اندر، یہ گھر تمہارے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ عائشہ نے نظریں نیچے کی، میں بھی ادھوری تھی احمد، مگر تمہارے بغیر پوری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ احمد نے کہا، عائشہ میں بدل گیا ہوں، شاید اب دیر نہ ہو گئی ہو۔ عائشہ نے قدم آگے بڑھایا، دیر نہیں بس وقت پر سمجھ آ گئی۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اب وہ خاموشی محبت بھری تھی۔ اختتام: رشتے کبھی ایک لمحے میں نہیں ٹوٹتے، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتے ہیں۔ ایک غلط لفظ، ایک نظر اندازی، ایک انا، اور پھر رہ جاتی صرف خاموشی۔ محبت میں سب سے بڑی قربانی اپنی انا چھوڑنا ہے۔ اگر احمد اور عائشہ جیسے ہزاروں جوڑے یہ سمجھ لیں تو شاید گھروں میں کم لڑائیاں ہوں اور زیادہ مسکراہٹیں۔